كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة باب شدت الزمان زمانہ کی سختی کا بیان زمانہ کی سختی کا بیان معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ دنیا میں اب کچھ باقی نہیں رہا سوا بلا اور فتنہ کے یعنی آزمائش کے اور فتنہ کے مصیبت پریشانی کے سوا باقی کچھ نہیں رہا یعنی روز بروز صلاحیت تقوی کم ہوتا جاتا ہے اور فسق و فجور اور خرابی زیادہ کیونکہ آخر زمانہ میں قیامت کا قرب ہے سبحان اللہ 1450 برس پہلے کا یہ ارشاد ہے اور اب بھی اہل زمانہ کا برا حال ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ مزید برا ہوتا جائے گا روز بروز جو ہے یہ نئے نئے فطرے جو ہے یہ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آخر زمانہ میں اس طرح ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے وہ مکر اور فریب کے سال جو لوگوں پر آئیں گے ان میں جھوٹے کو سچا کریں گے اور سچے کو جھوٹا اور چور کو ایماندار اور ایماندار کو چور اور کمینہ اور بیضا اس زمانہ میں بات کرے گا وہ بادشاہ کا مشیر اور حاکم ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ ربیضہ کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حقیر اور کمینہ آدمی وہ لوگوں کے عام انتظام میں دخل دے گا خوب اس طرح ہی ہے بادشاہ اور جو ان کے مشیر ہے وہ کسی چور اور ڈاکو سے کم نہیں ہے اور ذلیل اور کمینے جو ہے ان کے مشیر ہیں مطلب یہ ہے کہ ذلیل اور کمینہ پرست زمانہ ہوگا اور جو لوگ شریف و نسب اور عالی ہمت ہوں گے ان کی تو قدر و منزلت نہ ہوگی اور جو چور ڈاکو ہوگا اور جو دغا باز فراڈیا ہوگا وہ برسر حکومت ہوں گے اب وہی جو دور ہے اکثر جو ہے یعنی اس طرح ہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص ایک قبر پر گزرے گا اور اس پر لوٹے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کے بدل قبر میں ہوتا اور کوئی رنج اس کو دین ایمان کا نہ ہوگا بلکہ دنیا کی آزمائش اور آفت کی وجہ سے وہ موت کی آرزو کرے گا ایسے قتل و فساد اور فتنے پھیلے گے یہ جو ہے دنیا کے فتنے فساد کی وجہ سے جو ہے یہ خودکشیاں ہوتی ہیں اور ان کو یہ نہیں صرف اور صرف دنیا کی طلب دنیا کی حوث دنیا کی لالچ جو ہے ان کو اس چیز پہ مجبور کرتی ہے تو یہی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمائی تھی کہ قبر پر سے کوئی گزرے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا کیوں یہ نہیں کہ وہ اپنے دین بچانے کے لیے کہے گا بلکہ اس کو بھی دنیا کی حوث دنیا کی لالچ ہوگی اور جو ہے دنیا کے فتنے اس وجہ سے وہ یہ آرزو کرے گا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صاف کیے جاؤ گے جیسے کھجور صاف کی جاتی ہے
بری کھجوروں سے، یعنی اچھے لوگ مر جائیں گے اور برے رہ جائیں گے۔ پھر اگر مر سکو تو مر جاؤ۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی مستدرک حاکم میں روایت کیا، لیکن اس میں بجائے اغفال کے حصالہ کا لفظ ہے، اور حصالہ کہتے ہیں خراب اور بری کھجور کو، اور اغفال جمع ہے غفل کی۔ غفل وہ شخص جس کی نہ برائی سے ڈر ہو نہ اس سے نفع کی امید ہو، یعنی بیکار غافل شخص۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز بروز سختی زیادہ ہوتی جائے گی اور روٹی کمانا لوگوں پر دشوار ہوگا، یہ قیامت کے قرب کا حال ہے، اور دنیا میں ادبار بڑھتا جائے گا، یعنی مصیبت، مفلسی، محتاجی، اور لوگوں میں بخیلی زیادہ ہوتی جائے گی۔ روپیہ رکھ کر، روپیہ پیسہ اس کے پاس ہوگا، اپنے بھائی مسلمان کو تجارت کے لیے نہ دیں گے، اور قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین لوگوں پر، اور مہدی کوئی نہیں ہے سوا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے۔ مہدی تو ہے یہ، اور مہدی امام مہدی کے بعد جو ہے وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے گی، یہ دوسری حدیث میں واضح ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے اس کا سند ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند جو ہے اس میں کہیں راوی جو ہے وہ مجہول ہے، اور اس کی لمبی چوڑی بحث ہے، مختصر یہ کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں ہیں وہ باتیں جو ہے مجھے بالکل جو ہے ہو بہو اسی دور کی لگ رہی ہے، کہ جیسے کسی نقشہ اسی دور کا ہی کھینچا ہو، کہ اب لوگ جو کئی لوگ ان پر روٹی کمانا مشکل ہے، اور اس طرح جو ہے لوگ جو ہے کئی کروڑوں اربوں روپیہ ان کے پاس ہے، اور اس طرح دنیا کی کئی اور بھی چیزیں ہیں وہ پڑی خراب ہو جاتی ہیں، لیکن کسی غریب کو نہیں دیں گے کہ کسی غریب کے کام آ جائے، بے شک وہ پڑی بالکل خراب ہو جائے، اور روپیہ پیسہ ان کا بے شمار نہ ان کے کام، اور پھر آنے والی جو نسلیں ہیں شاید ان کے بھی نہ کام ہو، وہ بھی اس طرح بینکوں میں وہ بھی پڑا اس طرح ہی خراب ہو جائے، لیکن کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ مسجدوں کا اعلان کیا جائے یا کسی ضرورت کے لیے اعلان کیا جائے تب بھی وہاں نہیں خرچ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کو سن کر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔